انسانی ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور لکھنا شروع کیا۔ پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب 5واں باب 1 سے 6، 13ویں سے 14ویں، 16ویں سے 17ویں اور 23ویں سے 28ویں آیت تک۔ اس وقت بلشازر بادشاہ نے اپنے 1000 امراء کی بڑی ضیافت کی اور ان 1000 کے سامنے خوب مے پی۔ بلشازر نے مے چکھ کر حکم دیا کہ سونے اور چاندی کے وہ ظروف جنہیں اس کا باپ نبوکد نصر یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لے آئے، تاکہ بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور اس کی زنانیں مدکھولا ان میں پئیں۔ پس سونے اور چاندی کے جو ظروف خدا کی ہیکل سے یروشلم میں ہیں لے گئے تھے وہ لائے گئے، اور بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویوں اور زنانیں مدکھولا نے ان میں پیا، اور مے پی پی کر سونے اور چاندی اور پتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے معبودوں کی حمد کرتے رہے۔ یکایک انسان کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمعدان کے مقابل شاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ سرا جو لکھتا تھا دیکھا۔ تب بادشاہ کا چہرہ متغیر ہوا اور اس کے خیالوں نے اس کو بے چین کر دیا، اور اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ تب دانیال بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے خطاب کر کے کہا کہ کیا تو وہی دانیال ہے جو یہودا کے ان اسیروں میں سے ہے جن کا بادشاہ میرے باپ یہودا سے لایا تھا؟ میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تجھ میں معبودوں کی روح ہے، اور کہ تجھ میں نور اور فہم اور فائق حکمت پائی جاتی ہے، اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تو تعبیر اور عقدہ کشائی پر قادر ہے۔ پس اگر تو اس تحریر کو پڑھ کر مجھے اس کی تعبیر بتائے تو ارغوانی خلعت پائے گا، اور تیری گردن میں سونے کا طوق پہنایا جائے گا، اور تو مملکت پر تیسرے درجے کا حکمران ہوگا۔ تب دانیال نے جواب دے کر بادشاہ کے حضور کہا کہ تیرے عطیے تیرے ہی پاس رہیں، اور تو اپنے انعام کسی اور کو دے، تو بھی میں بادشاہ کے لیے تحریر کو پڑھوں گا اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ تو آسمان کے مالک کی مخالفت میں متکبر ہو گیا، اور اس کے گھر کے ظروف تیرے سامنے لائے گئے، اور تو نے اور تیرے امراء اور تیری بیویوں اور زنانیں مدکھولا نے ان میں پیا، علاوہ اس کے کہ تو نے چاندی اور سونے اور پتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے ان معبودوں کی حمد کی جو نہ تو کچھ دیکھتے، نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، پر جس خدا کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جو تیری سب راہوں کا مالک ہے، تو نے اس کی تمجید نہیں کی۔ پس اسی کی طرف سے ہاتھ بھیجا گیا اور یہ تحریر لکھی گئی۔ جو تحریر لکھی گئی ہے وہ یہی ہے: مناسکل فرض۔ ان لفظ کی تحریر یہ ہے: منا یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کر لیا ہے اور اسے تمام کر ڈالا ہے۔ سکل یعنی تو ترازو میں تولا گیا ہے اور کم نکلا ہے۔ فرض یعنی تیری مملکت منقسم ہو گئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دے دی گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ زبور جماعتی جواب: ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے سورج اور چاند، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے آسمان کے ستاروں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب:
अब तक उसकी हम्द और तौसीफ़ करो। ए तमाम बारिश और शबनम खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्द और तौसीफ़ करो। ए सब हवाओं खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्द और तौसीफ़ करो। जमायती जवाब, अब तक उसकी हम्द और तौसीफ़ करो। ए आग और तपिश खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्द और तौसीफ़ करो। ए सर्दी और गर्मी खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्द की तौसीफ़ करो। जमायती जवाब, अब तक उसकी हम्द की तौसीफ़ करो।